ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایس آئی اور 9/11 ان دستاویزات کی روشنی میں جو امریکہ میں ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، جو روشنی ڈالتے ہیں آئی ایس آئی کے کردار پہ پاکستان کی فارن پالیسی شیپ کرنے میں اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسا صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ معین الدین حیدر جب ملا عمر سے ملے تو ملا عمر شاید اس بات پہ ایگری کر گئے تھے کہ اسامہ بن لادن کو شاید سعودی عربیہ کے حوالے کیا جائے. ان کی شرط یہ تھی جو اس وقت ہم ڈیٹیل دی تھیں ساری، اور جس کو ڈینائل بھی نہیں کیا تھا. آج 9 سال گزر گئے، کبھی بھی انہوں نے سٹوری کو ڈینائی نہیں کیا کہ غلط تھی وہ یہ چاہ رہے تھے، ملا عمر چاہتے تھے کہ یہ کیونکہ سعودی نیشنل ہیں اسامہ بن لیڈن، ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم سعودی عربیہ کے حوالے کریں گے. یا دوسرا نام آ رہا تھا مصر کا، مصر کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جب ان کو کاؤنٹر آفر کی گئی امریکنز کو کہ یہ ملا عمر صاحب چاہ رہے تھے، امریکنز اس پہ ڈینائی کیا تھا. ایون سعودی عربیز بھی اختیار نہیں تھے. وہ کہتے کیوں ہم اپنے گلے میں خواہ مخواہ ایک اپنا ایشو ڈالیں گے. ہاں، کیونکہ ملا عمر یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ امریکنز کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو یہ سعودی نیشنل ہیں، ہم سعودی عربیہ کو دے دیں گے، وہیں پہ ٹرائل کریں. آپ ان کی کورٹ میں ان کے خلاف یہ ملا عمر کی تھنکنگ تھی جو انہوں نے معین الدین حیدر کو اور کنوے یہ کی. چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو میرے پاس یہ ساری سٹوری میں نے ڈاکومنٹس پہ بیس کی تھی، اور باقاعدہ اس وقت جب ہم نے سٹوری کی تھی ضیاء الدین صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ ڈاکومنٹس، یہ چیزیں پڑھ کے سارے امتیاز گل صاحب اپنی جو لیٹسٹ کتاب ہے دا موسٹ ڈینجرس پلیس پاکستان لالس فرنٹیئر، اس کے پیج 155 پہ شاید اسی میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جو مارچ 2001 میں معین الدین حیدر کی ہوئی، اور ایک انٹیلیجنس آفیشیل کو کوٹ کرے، ڈز ہی ریئلی نو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، ہی از کلیولس اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن. اور آگے جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو پاکستان کی سویلین لیڈرشپ ہے اس کو جو ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ اس طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لیتی. جو کلاسر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں ملا عمر کے حوالے سے کہ ان کی یہ تھنکنگ تھی، تو ملٹری اور انٹیلیجنس والے اس بات کو بلیو کرنے کو تیار تھے اس وقت؟ نہیں، تو بڑا واضح تھا جب ہم قندھار جایا کرتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو اس سے ایک بڑا فرق تھا کہ ہمارے کونسل جنرل صاحب کو اتنی معلومات نہیں ہوتی تھیں طالبان کے حوالے سے، ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے، جتنی وہاں پہ آئی ایس آئی کے جو میجر صاحب ڈپلائڈ ہوتے تھے ان کو ہوتی تھیں. ان کا براہ راست انٹریکشن، زیادہ تر جو انٹریکشن تھا وہ آئی ایس آئی اور پاکستان ملٹری کے آفیسرز کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ ایک ٹیکٹیکل الائنس تھا اس وقت. طالبان کی ضرورت پاکستان آرمی یا آئی ایس آئی تھی. آئی ایس آئی چونکہ ان کو ایک اپنا دوست سمجھتی تھی کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ایک پرانا فلسفہ تھا کہ اگر پشتون حکومت وہاں پہ آ جاتی ہے تو ہمارے دوست ہو جائیں گے افغانستان کے اندر. اس وجہ سے پاکستان کی جو سویلین قیادت تھی بشمول اس وقت، چونکہ ہمارے وزیر داخلہ تھے معین الدین حیدر، حالانکہ وہ جرنیل تھے، لیکن انہیں شاید اتنی باتیں معلوم نہیں تھی جتنی ایک جو انٹریکیٹ ڈائنامکس تھیں کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے لے کے چلنے اور اسٹریٹجک انٹرسٹ جو اس پر ڈیفائن ہو رہے تھے وہ کیسے چلیں گے. انہی ڈاکومنٹس میں جو ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں اس میں لیفٹیننٹ جنرل محمود کی ایک میٹنگ کا وینڈی چیمبرلن جو یو ایس ایمبیسڈر تھیں، اور اس میں پیراگراف 9 میں کہا جاتا ہے کہ آن اے ریلیٹڈ ایشو محمود سیڈ پاکستان پلان ٹو withdraw its remaining diplomat from Afghanistan in the next 48 hours and was considering formally severing the relation. یعنی کہ جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد ملا عمر سے ایک ملاقات ہوئی، اور جنرل محمود 25 کو دوسری ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ ملاقات وینڈی چیمبرلن سے شاید ان کی 24 سپٹمبر کو ہی، ایک دن جانے سے پہلے، جس میں وہ ملا عمر سے انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان اگلے 48 گھنٹے میں طالبان سے اپنے رابطے ختم کر دے گا. اس وقت فارن آفس کی طرف سے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی افیکٹولی فارن پالیسی چلاتی ہے، اور جس طرح کے یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس آئے ہیں، اور یہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امریکی افسران آتے ہیں، جنرلز آ کے ڈائریکٹلی جی ایچ کیو جنرل کیانی سے ملتے ہیں، یا آئی ایس آئی جا کے جنرل پاشا سے ملتے ہیں، یا 5 منٹ کی جو فون کال کی خبر چلتی ہے کہ جی ہال بروک نے فون کال کی اور صدر زرداری سے بات کی، اس میں اتنے میجر قسم کے ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ کہیں میٹر نہیں کرتی، پولیٹیشین کہیں میٹر نہیں کرتے، لوگوں کا مینڈیٹ کہیں نہیں میٹر کرتا. اور یہ جو وزڈم ہے ٹو ٹیک سچ میجر ایشوز، یہ ہم ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کے پاس فارن پالیسی جو کہ ایک سبجیکٹ ہے اس کو چلانے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ انہوں نے 25-30 سال فوجی وردی پہنی ہو. تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو خارجہ پالیسی ہے وہ زیادہ تر یا تو آرمی کے پاس رہی ہے، یا اس کے جو مین کانٹورز ہیں وہ آئی ایس آئی نے اس کا تعین کیا ہے. اب بھی گزشتہ دور میں بھی، اور جب یہ واقعات ہوئے تھے، بنیادی طور پہ جو ملٹری سیکیورٹی اپیریٹس ہے جس کو گائیڈ کرتی ہے آئی ایس آئی،
تمام فیصلے وہی کر رہے تھے. جب ہماری سویلین حکومت تھی جنرل مشرف کے انڈر، اس وقت بھی فیصلے بنیادی طور پہ یہیں پہ ہوتے تھے. بازل صاحب، آپ نے اسی کتاب میں اپنی یہ ذکر کیا جنرل مشرف بھی ISI کو انٹیریئر منسٹری کے تحت رکھنا چاہتے تھے. ایک اس وقت ایک موو چلی تھی کہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک سسٹمیٹک انداز میں اس ادارے کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا جائے، جس طرح کے بیرونی ممالک میں ہوتا ہے، امریکہ میں لیکن اس ہے. وقت تو شاید اتنی اپوزیشن نہیں آئی، جیسے کہ کلاس صاحب اگر آپ کو یاد ہو جب وزیر اعظم گیلانی نے اس طرح کے سٹیپ لینے کی کوشش کی تو اس پہ ایک پورا طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب جنرل مشرف اس طرح کا پروپوزل دیں تو اس کی اپوزیشن نہیں ہوتی، اور اگر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ رولر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لینا چاہے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارا میرا خیال ہے میڈیا کے ساتھ پرابلم ہے. میں تو اس کو میڈیا کا تھوڑا سا اس میں فالٹ دیکھوں گا رادر دین کہ کچھ ہی ہم پولیٹیشنز کے پیچھے بعد میں جائیں گے. ہمارا جو رائٹ ونگ کا میڈیا ہے یہ پاکستان کا پرٹیکولر اردو پریس میں کہوں گا زیادہ ہے، ان کی افیلیشن رومانس جو رہا ہے جہاد افغانستان کے ساتھ سو کاڑ، جس طریقے کا ہماری سیکرٹ ایجنسی نے ان کو پروموٹ کیا ہے، گروم کیا ہے اور ان کو یوز کیا ہے یہ فردر کرنے کے لیے افغانستان میں اس کو فتح کرنے کے لیے، جیسے امتیاز کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایک پختون حکومت قائم کرنے کے لیے. سو ہمارا میڈیا کا ہماری ایجنسیز کا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ رہا ہے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بھی موو خلاصہ صاحب، میڈیا کا تو اتنا فرینڈلی ریلیشنز ایجنسیز کے ساتھ شاید نہیں ہے. عمر چیمہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. امتیاز گل صاحب کافی عرصہ ملٹری سے بلیک لسٹڈ رہے کیونکہ وہ کریٹیکل لکھتے رہے ان چیزوں پہ، اور ان کو ملٹری فنکشنز پہ بھی نہیں بلایا جاتا. یہ اسی کتاب میں منشن ہے. میں نے رائٹ ونگ کی بات کی، شاید آپ نے اس کو مس کی ہے. میں اس میں اردو پریس کی بات ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو فینامنا رہا ہے یہ زیادہ اردو پریس کے نہیں، ساتھ آپ کا رہا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر رائٹ ونگ میڈیا نہ اٹھاتا تو ISI اس کے میں یہ نہیں کہہ رہا، اگلی انڈر ہو بات جاتی نہیں، سویلین حکومت کے. اس میں پھر آج پھر جب عمر چیمہ کو وہاں پہ انہوں نے اس برے طریقے سے مارا، پھر میڈیا کو شور نہیں کرنا چاہیے. یہ کام بھی گریٹ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے کہ عمر چیمہ کو مارنے کے. وہ تو ابھی پتہ نہیں لگا نا کس نے نہیں، کیا وہ سب کو پتہ ہے، ایوری باڈی کس نے نوز، کیا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کس نے کیا. جس کے ساتھ ہوا سب سے پہلے ان کو بتانا چاہیے یہ آ کے کس نے کیا ہے. نہیں، میں آپ بھی یہ اسی کہنا چاہ گروپ کی رہا ہوں، نمائندگی نہیں، میں کرتے اس ہیں کو کلاس کیونکہ اس صاحب. میٹر کو میں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، سو آئی کانٹ گیو مائی ججمنٹ کہ ایسے ایسے ہوا جا تو میں کروں اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہمارا میڈیا ہے بعض دفعہ اس طرح کی ان دا نیم آف نیشنلزم کی چیزیں یہ میرا خیال ہے کر جاتا ہے. کلاسر صاحب، یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کہ میڈیا فورن پالیسی کس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے. اس میں حکومت کا تو رول آ سکتا ہے، میڈیا اس پہ ایک کریٹیکل رول ادا کر سکتا ہے، خبریں رپورٹ کر سکتا ہے. 9/11 اور ISI کے کردار پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.